السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرلز کیا حال چال ہیں؟ امید ہے ٹھیک ہوگے. بچوں یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے رکوع نمبر 1 اور 2 سارے کا سارا یاد کر لیا ہوگا. لفظی ترجمہ بھی، با محاورہ ترجمہ بھی اور شارٹ کوسچنز بھی اس کے سارے لکھ بھی لیے ہوں گے. اب ہم رکوع نمبر 3 پڑھتے ہیں. میرے ساتھ رہیں اور دعائیں پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربنا زدنا علما وعملا والحقنا بالصالحين آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اطاعت کرو، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور نہ، تولو اعراض کرو، منہ موڑو، روگردانی کرو، انہو ان سے، وانتم اور تم، تسمعون سنتے ہی تو ہو. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان سے روگردانی مت کرو اور تم سنتے ہی تو ہو. ولا تکونوا اور نہ تم ہو جانا، کالذین ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، وہم اور وہ، لا یسمعون نہیں سنتے. انا بے شک، شر الدواب بدترین جاندار، عند اللہ اللہ کے ہاں، سمن بہرے لوگ ہیں، بکمن اور گونگے، الذین اور وہ لوگ، لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے. ولو اور اگر، علم اللہ جان لیتا اللہ، فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، لاسمعہم تو انہیں ضرور سنوا دیتا. بچوں جب کسی ورڈ کے پہلے لام کے اوپر زبر لگ جاتی ہے تو وہ لا تاکیدی بن جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب پھر ضرور یا یقیناً بن جاتا ہے. ولو اسمعہم اگر انہیں سنوا دیتا، لتولوا تو وہ ضرور روگردانی کرتے. پھر لام آ گیا، وہ ضرور روگردانی کرتے، وہ یقیناً روگردانی کرتے. وہم معرضون اور وہ منہ موڑنے والے ہی تو تھے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، استجیبوا قبول کرو، لبیک کہو، حکم مانو، للہ اللہ کا، وللرسول اور اس کے رسول کا. اذا جب، دعاکم تمہیں پکاریں، تمہیں بلائیں، لما یحییکم اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ، یحول حائل ہوتا ہے، بین المرء وقلبہ بینا درمیان، مرئی انسان کے، وقلبہ اور اس کے دل کے. وَأَنَّهُ یہ کہ الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا اور ڈرو، فتنةً آزمائش سے، لا تصیبن جو نہیں پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصۃً خاص طور پر. وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت سزا دینے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ انتم جب تم تھے، قلیل تھوڑے، مستضعفون اور کمزور تھے، فی الارض زمین پر، تخافون اور تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کے لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں. فآواکم پس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم اور تمہیں تمہاری تائید کی، تمہیں تقویت دی اور تمہیں قوت دی، بنصرہ اپنی مدد سے. ایدہ کا مطلب تقویت، تائید اور قوت ہے، ٹھیک ہے، بنصرہ اور اپنی مدد سے. ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ میں سے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تخونوا تم نہ خیانت کرو، اللہ کی، والرسول اور اس کے رسول کی، وتخونوا اور نہ تم خیانت کرو، اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم اور تم، تعلمون جانتے ہی تو. وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما اموالکم کہ تمہارے مال، واولادکم اور تمہاری اولادیں، فتنۃ آزمائش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، عندہ اس کے پاس، وَأَنَّ اللَّهَ عندہ یہ کہ اللہ کے ہاں، اجر ہے عظیم بہت بڑا. جی بچوں،
با محاورہ ترجمہ اور تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں. مختصر تفسیر کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلو اور ان سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہی تو ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو یہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کا حکم سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. ان شر الدواب عند اللہ سم البکم الذین لا یعقلون. اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ. اگر اللہ ان میں بھلائی دیکھتا، نیکی کا مادہ دیکھتا تو انہیں ضرور سننے کی توفیق دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا تو اگر وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اور اگر انہیں سنوا دیتا لَتَوَلَّوْا تو وہ ضرور روگردانی کرتے. وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور منہ پھیرنے والے ہی تو تھے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا قبول کرو للہ وللرسول اللہ اور اس کے رسول کی بات کو. اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکاریں لما یحییکم اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اور جان رکھو خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ بھی کہ تم اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا اور ڈرو فتنتاً آزمائش سے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. وَاتَّقُوا اور ڈرو فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہگار ہیں. اور یہ بھی جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور یہ بھی جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اور جان لو اذ انتم جب تم تھے قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. وَاذْكُرُوا اذ انتم اور یاد کرو اس وقت کو جب تم مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے. تھوڑے بھی تھے اور ضعیف بھی سمجھے جاتے تھے اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں تمہیں اڑا نہ لے جائیں. تو تمہیں اس نے جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہی تو ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہیں اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. بچوں اب ہم اس کے مشقی سوالات کر رہے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب سے مراد بدترین جاندار ہیں یعنی کافر اور مشرک لوگ جو حق بات سن کر بھی نہیں سمجھتے. ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ ان آیات میں دو طرح کی خیانت بیان کی گئی ہے. نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت یعنی
اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں کمی یا زیادتی کرنا۔ نمبر 2، آپس میں خیانت سے مراد اپنے معاملات میں دھوکہ دہی یا خیانت کرنا مراد ہے۔ سورۃ انفال میں سماعت سے محروم لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ سورۃ انفال میں سماعت سے محروم لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر توفیق بھی دیتا تو پھر بھی وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر انہیں سنوا بھی دیتا، سماعت میں ان کے آ بھی جاتا، تب بھی وہ ضرور اعراض کرتے، یعنی منہ موڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہدایت کیوں نہ دی؟ جی یہ دیکھیں، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان میں بھلائی دیکھتا تو ان کو ضرور نیکی کی توفیق دیتا، اور اللہ تعالیٰ بغیر توفیق کے کسی کو یہ صلاحیت نہیں دیتے۔ اور یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں سماعت دے بھی دیتا، انہیں سنوا بھی دیتا، تو تب بھی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی، پھر بھی یہ ضرور روگردانی کرتے۔ اگلا سوال بچوں، سورۃ انفال میں دو طرح کی چیزوں کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سورۃ انفال میں 2 چیزوں کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، ایک مال اور دوسرا اولاد۔ مال اور اولاد کو فتنہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ مال اور اولاد کو اس لیے فتنہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان ان دونوں چیزوں کی محبت میں، مال کی محبت میں بھی اور اولاد کی محبت میں بھی ناجائز کام کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، اس لیے ان دونوں کو فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ اچھا بچوں، امید ہے آپ لوگ یاد کر لو گے اور لکھ بھی لو گے بچوں۔ ہر ورڈ کو آپ نے جیسے میں آپ لوگوں کو کلاس میں بتایا کرتی ہوں کہ ہر ورڈ آپ نے 10 ٹائم پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ السلام علیکم۔